اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلات بھی بھیجو۔ کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں۔ ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں، یصلون کا جو ڈائی ہے، یفاعلون، یفاعل، یفاعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے۔ جو لفظ یفاعل یفاعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 بار، یہ اس میں مطلب پایا جاتا ہے۔ صلی فاعل، یصلی یفاعل، یصلون یفاعلون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا۔ لہٰذا اے ایمان والو، صلو فاعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے۔ اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا؟ کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا، ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں، اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوں گی، یہاں نہیں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، اشتقنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجے ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 والے واپس گال۔ تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں، اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھئی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 9 جملے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی. کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں. ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. وہ یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے. چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم. کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے. یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ. تو یہ 2 ہو گیا. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ. حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ. القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا. لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا. من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8. الا باذنہ، یہ ہی 9. ولا یحیطون بشیء من علمہ 10. الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11. وسع کرسیہ، پھر یہ ہو 12. السماوات والارض ولا یؤودہ، یہ ہو پھر ضمیر ہے 13. حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13. وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14. اور العلیش 15. العظیم 16. اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے. 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا